آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم اور اس کا شکر ہے، ہم نے پچھلی نشست میں اس موضوع کے ضمن میں اس نکتے پر گفتگو کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دو قسم کی وحی نازل ہوا کرتی، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی۔ وحی جلی قرآن تھا، وحی جلی جبرائیل امین لے کے اترتے قرآنی آیات کی صورت میں مختلف مواقع پر حسب ضرورت، سو اس کی تلاوت کی جاتی، چونکہ اس وحی کے الفاظ بھی اللہ کے تھے اور اس وحی کا معنی اور مفہوم اور مراد بھی اللہ کا تھا، یعنی قرآن لفظاً اور معناً دونوں صورتوں میں وحی الہی تھا۔ دوسری وحی خفی، وہ جبرائیل امین یا کسی فرشتے کی وساطت سے نازل نہ ہوتی، بلکہ براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت القاء فرماتے، اس کا القاء ہوتا، اس کا الہام ہوتا، اس کا ایحاء ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی مختلف طریقوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ہدایت خاصہ کے ساتھ اور اپنی علوم غیبیہ کے ساتھ اور اپنے معارف لدنیہ کے ساتھ اور اپنے ارشادات گرامی کے ساتھ نوازتا رہتا۔ اس میں الفاظ اللہ رب العزت کے نہ ہوتے، معنی، مفہوم، مراد، امر اور منشا اللہ کا ہوتا، حضور کے قلب میں القاء کر دیا جاتا، اور جب حضور علیہ السلام اس کو ادا فرماتے تو الفاظ آپ کے اپنے ہوتے، اس لیے اس کو حدیث رسول کہتے ہیں اور سنت رسول کہتے ہیں، اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی، تلاوت قرآن کی ہوتی ہے، چونکہ تلاوت الفاظ کی ہے اور قرآن کے الفاظ اللہ کا کلام ہے۔ اس ذیل میں نے پچھلی نشست میں اس بات پر قرآن مجید سے واقعاتی اور تاریخی شہادتیں پیش کیں، اور ان میں بطور خاص نماز پر میں نے ایمفسائز کیا کہ کئی احکام قرآن مجید کے ایسے ہیں جو آیات قرآنی کی شکل میں بغیر کسی اختلاف کے بعد کے زمانے میں نازل ہوئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اس حکم پر عمل ان آیات کے نزول سے سال ہا سال قبل کرنا ثابت ہے۔ عمل آقا علیہ السلام پہلے کیا کرتے تھے اس حکم پر، جبکہ وہ آیات جو اس حکم کو لے کے نازل ہوئی وہ کئی سالوں کے بعد آئیں۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حکم قرآنی آیات کے ذریعے بعد میں آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمل سال ہا سال پہلے کس طرح کر سکے؟ یہ اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نہ صرف قرآنی وحی اترتی بلکہ وحی خفی بھی اترا کرتی تھی، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور وہ آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر براہ راست القاء ہوتی رہتی، جس کے تحت حضور منشا الہی، تعلیم ربانی اور تربیت ربانی کے تحت اپنا عمل جاری رکھتے، اور جب مناسب وقت آتا امت کے لیے کسی حکم کے واجب کرنے کا، فرض کرنے کا، تو آیات نازل ہو جاتی۔ تو آیات اور احکام قرآنی کے نزول سے بھی پہلے اس حکم کو بجا لانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس بات کا بین تاریخی، واقعاتی اور قرآنی ثبوت ہے کہ آقا علیہ السلام پر صرف قرآن ہی کی وحی نہیں اترتی تھی، دوسری وحی بھی اترتی، اور اسی کا نام حدیث و سنت ہے، اور اسی کا نام اسوہ و سیرت ہے۔ نماز کے اوپر میں نے 5-6 احادیث بخاری سے اس واقعہ پر کہ نماز آقا علیہ السلام نے
نماز کی آیات بعد میں اتری اور حکم نماز معراج کی رات آقا علیہ السلام کو دیا گیا، اور شب معراج جب حکم نماز ملا وہ ہجرت سے تھوڑا عرصہ قبل ہوئی، چند ماہ یا 1 سال قبل ہوئی معراج کی سعادت آقا علیہ السلام کو جو نصیب ہوئی، جبکہ نماز اس سے 11 سال پہلے اعلان نبوت کے فوری بعد سے پڑھنا آقا علیہ السلام کا ثابت ہے۔ میں نے اس پر صحیح بخاری کو کوٹ کیا، صحیح مسلم کو کوٹ کیا، مسند احمد بن حنبل کو کوٹ کیا، اور اسی طرح میں نے امام طبرانی کو کوٹ کیا، امام ابو یعلا کو کوٹ کیا، امام حاکم کو کوٹ کیا، الغرض بے شمار دیگر ائمہ حدیث کو، امام بزار کو کوٹ کیا، امام حیثمی کو کوٹ کیا، اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث اور دیگر کتب ابن سعد کی طبقات کو کوٹ کیا، اور الاستیاب ابن عبد البر کی ان کی کوٹ کی، اور الاصابہ کو کوٹ کیا امام ابن حجر عسقلانی کی، اور بہت سی ایسی کتب سے ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی، اور دلائل نبوت امام ابو نعیم ان کو بھی کوٹ کیا۔ آج ہم اسی ضمن میں وضو کا مسئلہ لے رہے ہیں بطور واقعاتی اور تاریخی شہادت کے قرآن مجید کے ساتھ۔ اب اس امر میں بھی نماز کی طرح کوئی شک نہیں، جیسے نماز شب معراج فرض ہوئی اور اس کے بعد امت محمدی تک یہ احکام پہنچے، اسی طرح وضو بھی ہجرت مدینہ کے بعد مدنی دور میں فرض ہوا۔ اس بات میں کوئی شک نہ ہے، نہ کسی کو رہنا چاہیے۔ وضو کی آیات قرآن مجید میں 2 صورتوں میں آئی ہیں، سورہ مائدہ میں اور ایک اس کا پاسنگ ریفرنس سورہ النساء میں۔ دونوں صورتیں النساء اور المائدہ مدنی صورتیں ہیں، یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اور سورہ المائدہ جس میں وضو کا حکم ہے، یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی اور یہ آخری صورت ہے۔ اسی میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آیا۔ ہجرت مدینہ میں آخری صورت ہے۔ اب یہ جو وضو کی صورت نازل ہوئی سورہ نساء میں پہلے آیت کا ذکر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ نشے کی حالت میں نماز کو قریب جانے، نماز پڑھنے سے منع کیا، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تم سفر میں ہو اور پانی میسر نہیں، تم مریض ہو اور پانی کا استعمال ممکن نہیں، یا تم طہارت کی تمہیں حاجت ہے، خواتین اپنی ازدواجی کوئی فرض ادا کیا ہے، یا واش روم سے آئے ہو اور تمہیں طہارت اور غسل کی حاجت ہے، وضو کی حاجت ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی میسر نہیں، تو اس میں فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم تیمم کر لو۔ اب یہ آیت آئی تیمم کرنے کی، اوپر نماز کا حکم ہے کہ اس حالت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آیت سورہ نساء کی تھی، آیت نمبر 43، اور اس کے بعد وضو کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ مائدہ کی۔ اس میں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور پھر وہی کلمات آگے پہلی آیت والے آ گئے، ان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط الی آخر الآیہ، پھر تیمم کر لیا کرو۔ یہ سورہ نساء کی دونوں آیتیں غزوہ بنی مستلق میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ ہجرت کے 6 سال میں ہوا ہے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 6 سال کا یہ واقعہ ہے جب یہ آیت وضو اور آیت تیمم ان کا نزول ہوا ہے ایک ہی غزوہ کے دوران۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اس چیز کو کہ یہ
مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اب تمام تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور غزوہ بنی مستلق میں نازل ہوئی. تفسیر قرطبی سمیت دیگر تفاسیر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی شک نہیں ہے ان آیتوں کے نزول کے بارے میں. تو چھٹا سن ہجری تھا، ہجرت کے 6 سال بعد یہ وضو کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ وضو اس طرح کرنا ہے جس میں یہ فرائض بیان کیے گئے. اب جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی اور اس میں کوئی شک نہ رہا، قرآن مجید کی تصریحاً شہادت آ گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ نماز کا جو حکم ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، بغیر طہارت کے تو نماز پڑھ نہیں سکتے، اور پیغمبر تو نہیں پڑھ سکتا. نماز پڑھنا آقا علیہ السلام کا اعلان نبوت کے بعد سے، بعثت کے پہلے سال سے نماز پڑھنا ثابت ہے. آپ پورے 13 برس مکی زندگی میں نماز پڑھتے رہے، اور اس کے ریفرنسز میں پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ دے چکا ہوں، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بھی کوٹ کر چکا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ نماز تو بغیر طہارت اور بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی، اور آقا علیہ السلام مکی زندگی میں بھی 13 برس تک نماز ادا فرماتے رہے ہیں. تو کس حکم کے تحت ادا فرماتے تھے؟ نماز کا حکم، غسل کا، طہارت کا، اور اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں تیمم کا. یہ حکم بھی، یعنی اگر طہارت ہے غسل کرنا ہے، طہارت کرنا ہے. حتیٰ تغتسلوا، غسل کرنے کا حکم. اور اگر پانی نہ ملے، بیمار ہیں تو غسل کی جگہ تیمم. اسی طرح نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم، اور اگر مریض ہیں یا پانی نہیں ملا تو اس صورت میں وضو کی جگہ تیمم کا حکم. یہ دونوں حکم، غسل طہارت یا تیمم اور وضو للصلاۃ یا تیمم، یہ حکم تو ہجرت مدینہ کے 6 سال بعد آئے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ سے بھی پہلے 13 برس مکی زندگی، جب سے اعلان نبوت ہوا، نماز ادا فرماتے رہے ہیں طہارت اور وضو کے ساتھ. تو سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کے علاوہ وحی نہیں اترتی تھی، جو ہدایت ملتی، جو القاء ہوتا، وہ وحی ربانی نہیں تھی، تو کس حکم کے تحت نبی ہو کر، رسول ہو کر، اللہ کے پیغمبر ہو کر کس حکم کے تحت ادا فرماتے تھے؟ جب نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، اللہ کے پیغمبر ہو گئے، تو براہ راست رابطہ اللہ رب العزت کی وحی کا، اس کے کلام کا، اس کی ہدایت کا، اس کی عطا کا، اس کے الہام کا آقا علیہ السلام کے قلب اطہر سے قائم ہو گیا. تو زمانہ بعثت کے 13 برس اور پہلے 6 برس مدینہ طیبہ کے، یہ بن جاتے ہیں 13 اور 5 کر لیں 18 برس تک. وضو کا حکم اور آیت قرآن مجید میں نازل ہونے سے پہلے جو آقا علیہ السلام ادا فرماتے رہے، وہ کس حکم کے تحت تھا؟ اور اسی طرح جب نماز کا حکم آ گیا، شب معراج اور اقیم الصلاۃ کا حکم صحابہ کو بھی دے دیا گیا، تو ان کو جب وضو کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن مجید میں تو وضو کا حکم آیا بعد میں، ہجرت کے 6 سال بعد. اور صحابہ کرام حکم نماز اترنے کے بعد جو 6 سال تک وضو کرتے رہے آقا علیہ السلام کے فرمان پر، وہ کس حکم کے تحت کرتے رہے؟ قرآن مجید میں تو یہ حکم ابھی اترا نہیں تھا، وہ تو ہجرت کے 6 سال بعد اترا ہے. وہ صرف حدیث نبوی ہے، اور وہ حدیث وہ ہے جو وحی خفی کی صورت میں آقا علیہ السلام پر اترا کرتی تھی. اب جب یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لی، اب میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ وضو کرنا کیسے ثابت ہے؟ یہ بات تو ذہن میں آتی ہے کہ اگر وضو کیا ہو تو یقیناً پھر وحی خفی تھی، اللہ کی طرف سے وحی قرآن کے علاوہ بھی اترتی تھی. لیکن سوال یہ رہتا ہے کہ وضو آقا علیہ السلام کا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو آئیے اس حدیث کو کوٹ کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے زمانے میں آقا علیہ السلام نماز سے پہلے وضو فرماتے تھے، جبکہ حکم وضو پر مشتمل آیات ہجرت مدینہ کے 6 سال بعد جا کے اتری. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچی تھی، مکہ کے زمانے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روتی ہوئی آئیں. آپ نے پوچھا، میری بیٹی آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کفار جمع ہیں، مشرکین اور قریش مکہ جمع ہیں، اور لات اور منات اور عزا کی قسم کھا کر اس کے اوپر جیسے حلف اٹھاتے ہیں، ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، اور وہ یہ انہوں نے عہد کر لیا کہ اگر ہم نے آپ کو حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا معاذ اللہ تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ معصوم بچی تھی، انہوں نے دیکھا، منظر سنا، روتی ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حدیث میں آتا ہے میری بیٹی، آگے فرمایا یا بنیہ ائتنی بوضو، میرے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ فتودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ ثم خرج الی المسجد، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام مسجد کی طرف تشریف لے گئے، مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف وضو فرما کے، اور اس میں پھر یہ واقعہ آیا کہ آپ نے پھر اپنی ایک مشت خاک اٹھائی، اپنے دست مبارک میں مٹی اور کنکریاں اٹھائیں، اور ان کو شاہت الوجوہ، ان کفار اور مشرکین کی طرف اس طرح کر کے پھینکا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کنکریاں ان کفار کی طرف ان کے چہروں پہ جا کے لگیں، کہتی ہے خدا کی قسم جس اس مشرک اور کافر کے چہرے پر ایک کنکری بھی جا کے لگی یا آقا علیہ السلام کی پھینکی ہوئی خاک کا کوئی ذرہ بھی جا کے لگا، ہم نے آنکھوں میں دیکھا الا قتل یوم بدر کافر، وہ کافر بدر کے دن مارا گیا، واصل جہنم کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے سال ہا سال پہلے ان کی ہلاکت کے کا نام لے کر کنکریاں پھینکی تھی، اور جب پہلا معرکہ حق و باطل ہوا غزوہ بدر، جس کو کنکری لگی تھی وہی واصل جہنم ہوا، مارا گیا۔ اب اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، میں دہرا رہا ہوں، اسی کو امام ابن حبان نے، اسی کو امام حاکم نے، اور امام ابن حبان اور امام حاکم دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس کی تصدیق، اس کی صحت کی امام ذہبی نے بھی کی، اور امام بہقی اور امام ابو نعیم نے بھی اپنے دلائل میں روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل کے رجال بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس کی پوری اسناد صحیح ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث نے تصریحاً، حدیث صحیح نے ثابت کر دیا کہ اوائل دور اعلان نبوت کے بعد کا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، نماز سے پہلے وضو فرمایا، جبکہ وضو کا حکم قرآن مجید کے ذریعے ہجرت مدینہ کے 6 سال بعد جا کے نازل ہوا۔ تو پھر وہ سوال ہوا کہ جب وضو کا حکم اترا ہی نہیں تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کس حکم کے تحت کیا کرتے تھے؟ وہ حکم الہی تھا، لا محالہ حکم الہی تھا۔ پیغمبر بعثت کے بعد اب اللہ کے حکم کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا، شریعت کا کوئی حکم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جب بعثت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت نماز ادا کروا رہے ہیں، جبکہ یہ سارے احکام 10 سال بعد سے لے کر 16 سال بعد، 15 سال بعد تک کے زمانے میں نازل ہوئے، تو کس حکم کے تحت؟ حکم الہی ہے۔ وہ حکم الہی کہاں ہے؟ قرآن میں تو اترا نہیں، قرآن میں تو 12 سال اور 16 سال بعد جا کے اتر رہا ہے، 15 سال بعد نازل ہو رہا ہے، 11 سال بعد نازل ہو رہا ہے وہ حکم۔ تو آقا علیہ السلام کس حکم الہی سے نازل فرما رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ ایک حکم الہی وہ تھا جو بصورت قرآن اترتا، اس کو وحی جلی کہتے ہیں، اور ایک احکام الہیہ وہ تھے جو وحی خفی کی صورت میں براہ راست آقا کو دیے جاتے، ان کو احادیث نبوی کہتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ جمی احادیث نبوی اور سنن مبارکہ بھی اللہ کی وحی ہیں، تو اب ان کے حجت ہونے میں کیا کلام رہ جاتا ہے اور کس شک و شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے معاذ اللہ، جس پر آقا علیہ السلام نے خود اپنا عمل مبارک استوار فرمایا، وہ کس طرح حجت نہیں ہوگا۔ اب اس پر ایک اور دلیل نماز جمعہ کی اب لا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید سے سب تاریخی اور واقعاتی شہادتیں اس امر پہ اب ہم جمع کر رہے ہیں، چند ایک بے شمار ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے میں نمونے دے رہا ہوں چند ایک، جس سے ثابت ہو جائے کہ حدیث نبوی وہی ہے، تصریحاً ثابت ہو جائے، اور آقا علیہ السلام کی ہر سنت وہی ہے، اور آپ کے اسوہ مبارک اور سیرت طیبہ کا ہر عمل وہی ہے۔ جب وحی الہی ہے تو اس کی حجیت کا انکار گویا براہ راست وحی الہی کا انکار ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلی بات، یہ امر کسی سے مخفی نہیں ہے کہ
نماز جمعہ کب واجب ہوئی؟ جب سورہ جمعہ اتری. اور احادیث میں آتا ہے تمام اہل علم اور ائمہ سیر و مغازی اور محدثین اور فقہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11، جس نے جمعہ کو واجب کیا اور جمعہ کے احکام بیان کیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس آیت کریمہ نے جمعہ کو واجب کیا. وذروا البیع، اور اپنی تجارت کاروبار اس دوران چھوڑ دیا کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز جمعہ سے فارغ ہو چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد پھر زمین میں پھیلو اور اپنا رزق، کاروبار، معاش اور کاروبار دوبارہ شروع کر لو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور پھر یہ آیت اسی میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ پورا ایک واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں آیا ہے کتاب الجمعہ کے اندر، اور صحیح مسلم کی بھی کتاب الجمعہ کے اندر آیا ہے. باب قول تعالی اذا رأوا تجارةً او لہوا، اس کے باب کے تحت امام بخاری نے اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ وفی غیرہا، کتاب الجمعہ کے اس باب میں یہ حدیث وارد کی، اور امام مسلم نے کتاب الجمعہ کی اس آیت کریمہ کے باب میں یہ حدیث وارد کی. اب یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیتیں اس موقع پر اتری جب مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے خطاب فرما رہے تھے. تو آقا علیہ السلام اس وقت خطاب بعد میں فرماتے، پھر ان کے بعد آقا علیہ السلام نے خطبہ جمعہ پہلے فرما دیا، آغاز کر دیا. تو یہ آیتیں اس وقت اتریں جب ان کو وہ قافلہ آیا تھا شام سے اور قحط تھا، بری حالت تھی، آپ ممبر پہ خطاب فرما رہے تھے، تو کثرت کے ساتھ لوگ اپنا سامان مال خریدنے کے لیے باہر چلے گئے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. شام سے آیا تھا کھانے کا مال لے کر. تو اس موقع پر یہ آیات اتری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ واجب کیا گیا اس پر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ان آیتوں کے ذریعے واجب ہوا. یہ آیتیں اتری مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جمعہ کا خطبہ ادا فرما رہے تھے جب واجب ہوا. مگر یہ بات تمام کتب صحیحہ کے ذریعے طے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم میں وجوب جمعہ کے نزول سے پہلے نماز جمعہ ادا فرمایا کرتے تھے. اس سے پہلے آقا علیہ السلام نماز جمعہ ادا فرماتے تھے، بلکہ پہلی نماز جمعہ آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے فوری بعد ادا کی. جب حضور، یہ ثابت ہے تمام کتب سیر سے، جب قباء سے شہر مدینہ تشریف لے گئے، روانہ ہوئے، چند دن قباء میں قیام کر کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قباء سے نکلے تو جمعہ کا دن تھا، اور شہر مدینہ، بستی مدینہ میں پہنچے نہیں تھے. تو بستی آ گئی بنی سالم کی، بنو سالم بن عوف کی بستی آئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز جمعہ ادا کی، قباء اور بستی مدینہ طیبہ کے درمیان. اور اسی جگہ پر آج بھی مسجد الجمعہ قائم ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں. میں بھی وہاں جب جاتا ہوں تو ایک آدھ نماز باجماعت پڑھنے اس مسجد الجمعہ کے لیے ضرور جاتا ہوں سنت کے تحت. تو آقا علیہ السلام نے پہلی نماز جمعہ اس جگہ پڑھی. ہجرت مدینہ کے بعد ابھی شہر مدینہ تک پہنچے بھی نہیں ہیں، نماز جمعہ ادا کی اور وہی مسجد الجمعہ بنی. جبکہ وجوب جمعہ کا حکم اور اس کے متعلق سارے احکام یہ بعد میں آئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجوب جمعہ کا حکم اور وہ آیات اترنے سے پہلے جو نماز جمعہ ادا فرمائی آقا علیہ السلام نے اور فرماتے رہے، وہ کس حکم کے تحت؟ کوئی دوسرا جواب نہیں ہوگا کہ حکم الہی کے تحت ادا فرماتے رہے. جب حکم الہی سے ادا فرماتے رہے تو حکم الہی
قرآن کی صورت میں تو بعد میں آیا. حکم الہی کہاں سے ملا؟ وہ حدیث اور سنت ہے جو وحی خفی کی شکل میں اللہ رب العزت آپ کے قلب اطہر پہ اتارتا تھا. اسی طرح احکام حج ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بھی کیا. حج فرض ہوا 6 ہجری میں. آپ امام نووی کی المجموع، امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری، یہ سب اٹھا کے دیکھیے اور دیگر کتب کو، تو حج جو فرض ہوا ہے وہ فرض ہوا ہے 6 ہجری میں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ جب یہ آیت کریمہ آئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، اور یہ آیات بھی مدنی ہیں. اور یہ آیات حج قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آئیں، وہ بھی مدنی ہے. اور سورہ آل عمران میں آئی، وہ بھی مدنی ہے. سورہ التوبہ میں آئی، وہ بھی مدنی ہے. اور سورہ الحج میں آئی، وہ بھی مدنی ہے. یہ تمام صورتیں 4 صورتوں میں احکام حج اترے ہیں. یہ چاروں صورتیں مدنی ہیں، یعنی بعد از ہجرت ہیں. اور فرض ہوا ہے 6 سن ہجری میں. اس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں جو حدیبیہ کی طرف، اور پھر صلح نامہ حدیبیہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے حج کیا ہے. وہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، مگر عمرہ قضا آ کے ادا کیا اگلے سال. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حج کرنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کتاب الحج باب الوقوف بعرفہ، اور صحیح مسلم کتاب الحج باب فی الوقوف. مسلم اور بخاری دونوں میں متفق علیہ حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے حج عطا فرمایا. یہ پہلے کا واقعہ ہے. چونکہ ہجرت کے بعد تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے پہلے حج کے موقع پر آئے ہی نہیں ہیں مدینہ طیبہ. اور جب عمرہ کرنے آئے ہیں تو عمرے میں وقوف عرفات نہیں ہوتا. غزوہ حدیبیہ کے صلح کے بعد جب آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، عمرۃ القضاء جب کیا ہے تو عمرۃ القضاء میں تو وقوف عرفہ نہیں ہوتا، عرفات میں نہیں جانا ہوتا. عمرہ تو صرف مکہ معظمہ میں ہوتا ہے. طواف کعبہ، 2 نفل مقام ابراہیم کے، اور صفا مروہ کی سعی. وقوف عرفات تو حج میں ہے. حج آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی کیا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. بس ایک ہی کیا ہے، وہ سب کو معلوم ہے. اور احکام حج اور وجوب اور حج کا وجوب اور فرض یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوا. تبھی آقا علیہ السلام 1500 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے تھے. اب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث میں نے آپ کو کوٹ کر دی، باب الوقوف بعرفہ، صحیح بخاری میں، اور اس طرح صحیح مسلم کتاب الحج میں اور بخاری کتاب الحج میں. انہوں نے اس سے پہلے آقا علیہ السلام کو وقوف عرفات کرتے ہوئے بطور حج دیکھا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام احکام، جس میں حج بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں صلاۃ جمعہ بھی ہے، جس میں وضو بھی ہے، جس میں غسل اور طہارت بھی ہے، اور یہ چند ایک میں نے بیان کیے، اس طرح بقایا بھی تمام چیزیں شامل ہیں. زکوٰۃ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. زکوٰۃ بھی انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ پوری آیت کریمہ یہ نازل ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں ہجرت مدینہ کے 9ویں سال بعد، وصال سے 1 سال قبل، جب زکوٰۃ فرض کی گئی. اور اسی فرض کی گئی زکوٰۃ میں مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں. تو زکوٰۃ کا فرض جو ہے وہ اول ہجری میں، زکوٰۃ کا فرض کیا گیا اول ہجری میں، ہجرت کے اوائل میں، اول ہجرہ میں، پہلے سال ہجری میں. اور جو اس کے مصارف کا بیان کیا گیا کہ کہاں کہاں خرچ کرنی ہے، وہ 9 ہجری میں اس کا سارے مصارف بیان ہوئے. یہ 2 مختلف مقامات پر آیتیں آئیں. اب آپ اس کو امام جلال الدین سیوطی کی الاتقان اٹھا کر دیکھ لیجئے. محض فرضیت زکوٰۃ کی ہجرت کی ابتدا میں ہوئی، اور مصارف جس میں یہ قابل عمل حکم جا کے بنا وہ 9 ہجری میں ہوا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے قبل جب زکوٰۃ کے مصارف کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے، جبکہ مصارف زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، وہ 9 ہجری میں جا کے آیا. 8 برس تک محض زکوٰۃ فرض تھی، مصارف کا حکم نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے زکوٰۃ کو مصارف کے مطابق تقسیم فرماتے رہے. کس حکم کے تحت؟
یہ جو 8 مصارف قرآن نے دی، یہ حکم 9 ہجری میں اترا ہے، 8 برس تک زکوٰۃ ادا ہوتی رہی. کس حکم کے تحت؟ اس کی تفصیلات. یہ حکم الہی تھا، اور یہ حکم قرآن میں ابھی نہیں اترا تھا. یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے وحی خفی کی صورت میں آقا علیہ السلام پر آیا تھا. یہ بات مختلف قرآنی واقعات ہیں، شہادتیں ہیں. اب اس پر ایک عظیم الشان شہادت قرآن مجید کی دے رہا ہوں. وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کی اس وقت جو کوٹ کر رہا ہوں شہادت، یہ سورہ التحریم سے ہے. سورہ التحریم کی آیت نمبر 3. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک بات راز کے طور پہ بتائی. اور جب راز کے طور پہ ایک بات بتائی تو انہوں نے وہ راز افشا کر دیا باقی ازواج پر. جب انہوں نے افشا کر دیا خاموشی سے، اور حضور علیہ السلام کو ابھی نہیں بتایا کہ میں نے وہ راز افشا کر دیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زوجہ مطہرہ کو جب ملاقات ہوئی تو ان کو بتا دیا کہ تم نے وہ راز افشا کر دیا، اور اظہار کر دیا اس کے راز کے افشا ہونے کا. کچھ بات آقا نے اظہار کر دی تاکہ اسے یہ کنوے ہو جائے کہ مجھے معلوم ہو گیا، اور کچھ بات سے اعراض فرمایا. تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے علیم و خبیر نے خبر دی ہے. اب میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارشاد فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. حضور علیہ السلام نے بڑی رازداری میں اپنی ایک زوجہ مطہرمہ کو ایک بات بتائی تھی. فلما نبأت بہ، اس نے آگے بتا دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. اب یہ قرآن مجید کے الفاظ بہت قابل توجہ ہیں. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا، حضور کو اطلاع دے دی اس بات کی کہ اس نے آگے اس بات کی خبر دے دی. آپ کی زوجہ نے آگے بتا دیا وہ راز. اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے حضور علیہ السلام پر یہ ظاہر فرما دیا. اب بات یہ ہو رہی ہے، اگر ظاہر کرنا صرف قرآن کی صورت ہے، قرآنی آیات ہی وہی ہیں، اور جو کچھ قرآنی آیات میں اترتا صرف وہی ہوتی، اور وہی طریقہ تھا حضور پر کسی چیز کے ظاہر کرنے کا، اور اس کے علاوہ کوئی وہی قلب مصطفیٰ پہ نہیں اترتی تھی. اگر تصور یہ ہے تو اب اس تصور کی روشنی میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کہاں تک یہ آیات سمجھ میں آتی ہیں. قرآن تصریح کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے اپنے کلمات ہیں. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ ظاہر فرما دیا، خبر بھیج دی، دے دی کہ آپ کی زوجہ نے یہ بات آگے کر دی. عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ. تو آقا علیہ السلام نے پھر کچھ چیزیں بتا دی، اس عورت پہ ظاہر کر دی اپنی زوجہ مطہرہ پر، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں جانتا ہوں، اور کچھ چیزوں سے اعراض درگزر فرمایا. فلما نبأہا بہ، تو جب حضور علیہ السلام نے اس اپنی زوجہ مطہرہ کو یہ بتا دیا، خبر دے دی، قالت من انبأک ھذا. انبا اب یہ نبأ سے ہے، اسی سے نبی ہے، یہ غیب کی خبر ہے. نبأ، یا رسول اللہ میں نے تو خفیہ طریقے سے بات آگے کی تھی اور آپ کو کسی اور نے نہیں بتائی. قالت من انبأک ھذا، یہ غیبی بات، یہ خفیہ راز کی بات جو میں نے افشا کی، آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر رب نے یہ غیبی خبر دی. اب آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ میں 2 بار تصریح آئی. ایک اظہرہ اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضور علیہ السلام پہ ظاہر فرما دی کہ آپ کی زوجہ مطہرہ نے وہ راز افشا کر دیا ہے. اظہرہ اللہ، اللہ کا ظاہر کر دینا حضور پر، ایک بات. دوسرا جب پوچھا زوجہ مطہرہ نے آپ کو کس نے خبر دی، فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ رب العزت نے خبر دی. 2 بات اس آیت کریمہ میں تصریح ہو گئی، اور یہ الانباء سے ہے. انباء وحی کو کہتے ہیں، یہ معلوم اور معروف ہے، اسی سے نبوت ہے. نبأ سے، انباء سے نبوت ہے، اسی سے نبی ہے. اللہ کا غیب کی خبر دینا. نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ نے یہ غیب کی خبر دے دی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے یہ تصریح کر دی اور اللہ نے بھی تصریح کر دی، دونوں زبانوں سے بات کلیئر ہو گئی. اللہ نے فرما دیا کہ میں نے بتا دیا محبوب کو، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتایا.
اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو بتایا کہ آپ کی زوجہ نے یہ راز آگے افشا کر دیا ہے، یہ بتانا کسی جگہ پورے قرآن میں مذکور نہیں ہے، نہ سورہ تحریم میں ہے جہاں کا یہ واقعہ ہے، اور نہ اس کے علاوہ کہ اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی زوجہ نے وہ راز افشا کر دیا ہے، یہ کوئی آیت قرآن مجید کی نہیں ہے جس میں حضور کو بتایا گیا ہو۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، قرآن آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضور کو بتایا گیا، بس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دے دی۔ کب خبر دی؟ کوئی آیت نہیں اتری۔ اظہر اللہ علیہ، اللہ نے حضور پہ ظاہر فرما دیا کہ وہ راز افشا کر دیا گیا۔ کب ظاہر فرما دیا؟ کوئی آیت موجود نہیں قرآن میں۔ اب یہ تو خود زبان الہی نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں نے نبی پہ ظاہر کر دیا، اور زبان مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کہ مجھ پر میرے اللہ نے ظاہر کر دیا، اور اللہ کا حضور پر ظاہر کر دینا قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ خود قرآن 2 مرتبہ اس ایک آیت میں اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ جو حضور پر امور غیبیہ ظاہر کرتا ہے، اور جو اطلاعات حضور کو دیتا ہے، اور جو اخبار خبریں حضور کو دیتا ہے، اور جن امور سے حضور کو مطلع کرتا ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ صرف وحی جلی قرآن کی صورت میں ہوتی ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی رات ہو یا دن ہو میں احکام حضور پہ ظاہر کرتا رہتا ہوں، خبریں حضور پہ ظاہر کرتا رہتا ہوں، اطلاعات حضور کو دیتا رہتا ہوں، امور غیبیہ کا علم حضور کو دیتا رہتا ہوں، اور مطلع علی الغیب محبوب کو کرتا رہتا ہوں۔ صرف آیات قرآنی میں میرے مصطفیٰ کا علم تلاش نہ کیا کرو، آیات قرآنی میں وہ علم اور وہ احکام بیان کیے جاتے ہیں جو میں بذریعہ جبرائیل بھیجا کرتا ہوں، اور جبرائیل کے ذریعے پر میں محتاج اور محصور اور پابند نہیں ہوں۔ جبرائیل کو خبر نہیں ہوتی، جبرائیل امین فقط اسی بات سے باخبر ہیں جو بشکل قرآن وہ بیت العزت سے آیات قرآنی کی صورت میں لے کر حضور پر اترتے ہیں۔ علاوہ اس کے جبرائیل امین کو خبر نہیں۔ میرا رابطہ براہ راست بھی قلب مصطفیٰ سے ہے، رات ہو یا دن ہو، وہ تو ایک سورس آف نالج ہے جو جبرائیل قرآن کا لے کے اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں جانوں یا میرا محبوب مصطفیٰ جانے میں کتنے القاء کرتا ہوں، کتنے الہام کرتا ہوں، کتنے اخبار کرتا ہوں، کتنی اطلاع کرتا ہوں، کتنا اعلان کرتا ہوں، کتنا ایحاء کرتا ہوں، اور کتنے ذرائع سے مصطفیٰ کو خبر اور علم دیتا رہتا ہوں، اور تم قرآن کی صرف آیتوں میں تلاش کرو گے تو بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری وہ ساری وحی ہوتی ہے، مگر وہ وحی خفی ہوتی ہے۔ کیوں خفی؟ کہ جبرائیل کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ خفی کا مطلب کہتے ہیں چھپا ہوا۔ قرآن جلی ہے، قرآن وہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ بتا کے کرتا ہے، بتا کے کرنا ظاہراً کرتا ہے، چونکہ جبرائیل امین کے واسطے سے کرتا ہے تو ظاہر وحی ہو گئی نا، بتا کے کر دی، ظاہراً کر دی۔ اور اس کے علاوہ بقایا ساری وحی خفی ہے، اس کی خبر جبرائیل کو بھی نہیں دیتے، کسی فرشتے کو بھی نہیں دیتے، وہ خود براہ راست قلب مصطفیٰ پہ کرتا ہے۔ اور اس پر تصدیق قرآن مجید کی سورہ النجم کی یہ آیت بھی کرتی ہے، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اس قرب کے مقام پر جا پہنچے جہاں قرب خاص تھا، جہاں ما زاغ البصر وما طغی، جب حجابات اٹھا دیے گئے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ جلوہ حق کو اس طرح تک رہی تھی کہ نہ بھٹک رہی تھی نہ بہک رہی تھی، اس مقام پر ایک آیت کریمہ آئی ہے، فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندہ خاص پر جو وحی کی۔ 2 بار لفظ وحی آئے ہیں، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اس نے وحی کی اپنے محبوب پر، اپنے بندہ خاص عبد مقرب پر، ما اوحا، جو اس نے چاہا وحی کی۔ جتنی گفتگو ہم تمام دلائل اور واقعاتی اور قرآنی تاریخی استشہادات سے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے خود بھی اس امر کی تصدیق فرما دی کہ وہاں تو جبرائیل کا واسطہ نہ تھا، اوحا الی عبدہ، اس نے براہ راست اپنے عبد مقرب اور حبیب مصطفیٰ کو وحی کی، جو چاہا وحی کی۔ اور اب اس سورہ التحریم کی اس آیت کریمہ نے پھر تصریح دوسری بار کر دی کہ اللہ نے فرمایا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے حضور پہ ظاہر فرما دیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، میرے علیم و خبیر رب نے مجھے نبأ خبر دے دی،
اللہ فرما رہے ہیں میں نے ظاہر کر دیا محبوب پر، حضور فرما رہے ہیں مجھے میرے اللہ نے خبر دے دی۔ اب وہ کب ظاہر کیا، کب خبر دی، پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں ہے، یہ جملہ کہیں نہیں کہ محبوب آپ کی زوجہ مطہرہ نے یہ بات فلاں فلاں کو کہہ دی، کوئی ذکر نہیں۔ تو قرآن نے تصریح کر دی اس بات کی کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی خفی کا ذریعہ تھا جو اللہ رب العزت حضور اس کو بہرایاب کرتا تھا۔ تو جب قرآن نے تصدیق کر دی اظہر اللہ، تو وہ جو کچھ حضور کو خبر ہوتی اور جو بیان فرماتے، اور نبأنی العلیم الخبیر جو خبر اللہ دیتا اور حضور اظہار فرماتے، اور جو قرآن میں نہ ہوتی تو گویا وہ نبأنی العلیم الخبیر کے تحت ہے، وہ اللہ کے علیم و خبیر رب نے بطور نبی حضور کو نبأ دی ہے، خبر دی ہے، اور اللہ نے بطور رب حضور پر ظاہر فرمایا ہے، اس کو حدیث و سنت کہتے ہیں کیونکہ وہ قرآن میں نہیں تھی۔ تو جب اللہ نے حدیث و سنت کو اپنی طرف منسوب کر دیا، اس کے منبع کو، اس کے چشمہ کو، اس کے مصدر کو، اس کے اوریجن کو، کہ وہ جو میرا مصطفیٰ بولتا ہے اور قرآن میں تمہیں نہیں ملتا وہ بھی خبر میں نے دی ہوتی ہے، نبأنی العلیم الخبیر، اور جو میرا مصطفیٰ بولتا ہے اور تمہیں احکام دیتا ہے اور تمہیں اپنا اسوہ دیتا ہے اور وہ میں نے ظاہر کیا ہوتا ہے محبوب پر اور وہ قرآن میں نہیں ملتا، وہ میرا ظاہر کرنا ہے۔ تو حضور کی حدیث بھی اظہر اللہ علیہ کے تحت آ گئی، حضور کی سنت بھی نبأنی العلیم الخبیر کے تحت آ گئی، حضور کا سارا اسوہ نبأنی العلیم الخبیر کے تحت آ گیا، حضور کی ساری سیرت اظہر اللہ علیہ کے تحت آ گئی۔ تو جس طرح قرآن حجت ہوا، اس طرح آقا کی سنت اور حدیث اور اسوہ و سیرت کا ہر گوشہ حجت ہوا، چونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی، اور اس کی حجیت پر اللہ رب العزت نے اپنی مہر تصدیق ثبت کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کی تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں آگے ایک اور دلیل دے رہا ہوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 20، فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی میراث ہے، اللہ کی ملکیت ہے غیب۔ اسی طرح سورہ النمل کی آیت نمبر 65 میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے ان کو، یہ کاہن، یہ کافر، یہ اٹکل پچو کرنے والے، یہ نجومی طریق پر علم النجوم کے ذریعے اور علم جفر کے ذریعے اور مختلف تیر کے نشانوں کے ذریعے اور اپنے ظنی طریقوں کے ذریعے غیبی معلومات کے دعوے کرنے والوں کو بتا دیں میرے حبیب کہ غیب اللہ کی ملکیت ہے، جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ از خود کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تصریح کر دی، یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ غیب اللہ کی ملکیت۔ پھر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اب یہ سورہ الجن میں آیت نمبر 26 پھر فرمایا غیب کا جاننے والا، از خود غیب کا مالک اور غیب کا جاننے والا اللہ ہے، اور وہ اپنے غیب پر کسی شخص کو غالب نہیں کرتا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، کسی کو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا، کسی کو اپنے غیب تک ایکسیس اور رسائی نہیں دیتا، کسی کو یہ طاقت اور صلاحیت نہیں دیتا کہ وہ خدا کے غیب پر از خود پہنچ سکے۔ یہ تینوں آیتیں آپ نے سن لی، یہ اللہ کی ملکیت ہے غیب۔ اب آگے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر اللہ تعالیٰ کسی اور کو مسلط نہیں کرتا، ایکسیس نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے ہر غیر نبی اور غیر رسول کی نفی کر دی کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب تک ایکسیس نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، چونکہ اس نے اپنے رسولوں کو منتخب ہی اس لیے کیا ہے، اپنے انبیاء کو چنا ہی اس لیے ہے کہ انہیں اپنے علوم غیبیہ اور اخبار غیبیہ پر مطلع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو ایکسیس دیتا ہے اپنے خزانہ غیب تک، انہیں اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ان کو اختیار کرتا ہے، ان کو منتخب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے لیے منتخب فرماتا ہے اور پھر ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ تعالیٰ اے لوگو تم میں سے کسی کی شان نہیں ہے کہ اللہ تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، کسی فرد بشر کی یہ صلاحیت، استعداد، شان اور حق نہیں کہ اللہ اسے اپنے غیب پر مطلع کرے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب،
اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، یہ اس کی شان کے لائق نہیں، مگر کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر اس نے رسولوں کو چن رکھا ہے اپنے غیب کے لیے، وہ مستثنا ہیں۔ اب قرآن مجید نے صراحتاً فرما دیا غیب میرا خزانہ ہے، اس کا مالک صرف میں ہوں، کسی اور کو اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کے باوجود میرے غیب تک رسائی نہیں ہے، مگر اللہ پاک نے دو جگہ استثناء کر کے خود فرمایا کیٹیگوریکلی میرے رسول اور میرے نبی اس سے مستثنا ہے، ان کو بنایا اس لیے ہے کہ میں اپنے غیب تک رسائی دوں، انہیں اپنی خزانہ غیب کی خبریں دوں، نبأنی العلیم الخبیر کی شان عطا کروں، ان کو غیب دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ہوا علی الغیب بضنین، ادھر فرمایا کہ کوئی شخص میرے غیب تک رسائی نہیں رکھ سکتا، نفی کر دی ہر ایک کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ استثناء کر دیا انبیاء اور رسولوں کو، ان کو غیب دیتا ہوں، انہیں اپنے غیب پر مطلع کرتا ہوں، انہیں اپنے غیب تک رسائی دیتا ہوں اور دے کر ان کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اس لیے ادھر فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، اے کفار مشرکین سنو، میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ خزانہ غیب لٹانے میں بخل نہیں کرتا، تمہیں میں اپنے خزانہ غیب تک رسائی نہیں دیتا، اور میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتا، ان کو اس پر میں نے اپنے غیب کے خزانے یوں کھول رکھے ہیں کہ غیب کی جو خبر بھی آ کر میرے مصطفیٰ سے پوچھو وہ تمہیں بتاتے ہیں، کبھی بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، جو چاہو ان سے پوچھ لو۔ اس لیے آقا علیہ السلام علل اعلان ممبر پہ فرمایا کرتے سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، لوگوں جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، کیوں؟ وما ہوا علی الغیب بضنین۔ یہ میں نے اگلی قرآنی استشہاد کی اور واقعاتی دلائل کے لیے بنیاد رکھی، اب اس کو الیبوریٹ کرنے، سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے آگے جو حدیث لا رہا ہوں ان سے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس بات کو شروع کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا، اصول دے دیے، اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مناظر دیکھنے ہیں کہ وہ غیب کیا کیا بتائے جو قرآن میں نہیں ہیں، اصل یہی بات سمجھا رہا ہوں۔ پھر جو غیب آقا نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی کسی آیت میں درج نہیں ہے، وہ آیات قرآنی میں نہیں اترے اور آقا علیہ السلام نے بتائے اور آج تک کتب حدیث میں موجود ہیں اور صحت کے ساتھ ہیں اور واقعات ان کی تصدیق کر چکے ہیں اور وہ قرآن میں مذکور نہیں ہیں، تو قرآن نے اس کی تصدیق کرتی، یہ بتا دیا تھا کہ میں عطا کرتا ہوں خزانہ غیب کے دروازے اپنے انبیاء رسولوں پر کھولتا ہوں، اور پھر ان سب سے بڑھ کر خزانہ غیب بے حساب اپنے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے کہ ان کے لیے کہہ دیا، چیلنج دے دیا کہ وہ بخیل نہیں ہے، جو پوچھنا ہے ان سے پوچھ لو غیب کا۔ اب اس کی تائید میں اب شہادتیں اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی لائیں گے، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اب جو کچھ آقا علیہ السلام بتایا کرتے وہ کہیں قرآنی آیات میں نہیں آیا، تو کس طرح بتاتے؟ اگر علاوہ وحی جلی کے قرآن کے کوئی اور وحی خفی حضور کا ایک ذریعہ علم کا اور نہ تھا اور وہ حجت نہ تھا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کس طرح بتاتے؟ وہ وہیں سے بتاتے جس کا ذکر قرآن مجید نے خود کر دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کو وہ غیبی چیزیں عطا کرتا ہوں، چونکہ ایک الگ چشمہ عطا کر دیا ہے آیات قرآنی کے علاوہ بھی، سو اس کی بنیاد پہ آقا علیہ السلام امت کو وہ خزانہ بھی دیتے اور لٹاتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔